السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھ لیتا ہوں تو مجھے بڑا سکھ چاہیں گے. ان کو انہوں نے خط لکھ کے بھیجا کہ تم نے کوئی حضور کی ایسی بات جو تم نے خود سنی ہو براہ راست. نصیحت کے لوگ کتنا محتاج ہوا کرتے تھے، آج لوگ نصیحتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں. مغیرہ بن شعبہ نے اپنے میر منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم یہ دعا لکھو: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد یہ دعا سنا تھا، نماز کے فوراً بعد. چنانچہ فقہا نے اس دعا کو نماز کے فوراً بعد کی دعاؤں میں نقل کیا ہے. تمام ہمارے قبل نے لکھا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ دے دیں اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ منع کر دیں اس کو دینے والا کوئی نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کی مرضیوں کے خلاف کسی نفع دینے والے کا کوئی نفع کارگر نہیں. ولا ينفع، نفع نہیں دے سکتا. ذا الجد منک الجد، نفع دینے والے کا نفع آپ کے مقابلے میں کسی میں دے سکتا. دنیا ساری جمع ہو کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز کے بعد، اور اس آیت پر نقل کیا مفتی شفیع صاحب. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ بھی یہاں آپ جوڑ لیں تو عقیدہ پختہ ہو جانے کے لیے بہت اہم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑے پر سوار تھے، جس کو ردیف کہتے ہیں. آپ نے 3 دفعہ سوال کیا، یا غلام، بچے نے کہا لبیک وسعدیک. ایک بار نہیں، 3 بار، یا غلام لبیک، یا غلام لبیک. 3 دفعہ مخاطب کیا حضور نے، اور 3 دفعہ بچے کی آواز آئی لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں. کامل توجہ ہونے کے بعد فرمایا، کئی بات ہے اس میں، اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں: اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. میں سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے. اور آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو سامنے پاؤ گے. یہ تو آپ سن چکے ہیں. اگلا ٹکڑا فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تم کو کچھ نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری کائنات مل کے تم کو نقصان دینا چاہے تو اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. دفع القلم بما انزل، قلم خوش ہو گیا لکھ کر. یہ 12 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو حضور سکھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بندے کا نفع نقصان کامل طور پر اللہ کے حق میں ہے. اس لیے بندے کو ہمیشہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے. کبھی بھی کسی اور سے نفع کی امید رکھنا ہی غلط ہے. اور جب بندہ اس طرح سے کامل بھروسہ اللہ پہ کر لیتا ہے تو اسے نہ کبھی غم ہوتا، نہ افسوس، نہ کسی سے توقع ہوتی ہے، نہ کسی کام پر افسوس ہوتا ہے. ارے بھائی ہم نے تو آپ سے توقع رکھی تھی، توقع رکھا ہی کیوں تھا؟ ہم کو آپ سے ایسی امید نہیں تھی، امید رکھا ہی کیوں تھا کسی سے؟ یہ ایمان کے خلاف ہے. یہ سب اسباب کے درجے میں دنیا میں جتنے افراد ہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنا، توقع صرف اللہ سے رکھنا ہی ثابت ہوتا ہے یہاں سے. اب اگر آپ کو کسی سے توقع ہی نہیں تو پھر ان کی کسی حرکت پہ آپ کو افسوس نہیں ہوا، آپ کو غم نہیں ہوا. کہیں گے کہ ہمیں تم سے یہ امید تھی ہی نہیں، ہمیں افسوس کس بات کا؟ اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کا کامل بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، ان کو کبھی رنج اور غم ہوتا نہیں چیزوں پر. نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماہر کے آمد بود مہمانے. جو خوشی ہو ہم خوش ہیں، جو غمی ہو ہم اسی حال میں موجود ہیں. ہمیں کسی کی خوشی سے آنکھ سے باہر نہیں ہوتے، کسی غم سے بزمردہ نہیں ہوتے. اپنا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا. اللہ کے راضی ہونے پر بندہ راضی. تو یہ یہاں پیغام ہے توحید کا. اس طرح سے دلیل نمبر 2 ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دروازے رحمت کے کھول دیں اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کے واسطے وہ روک دیں اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمتوں والا ہے. اس آیت کے ساتھ یہ 4 آیتیں نقل کیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کو آپ یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد ان کو پڑھیں تاکہ اللہ پر کامل بھروسہ. اور یہ جو دعا ہے حسن حسین میں یہ دعا نقل ہے مسلم کے حوالے سے، آپ یہ دعا یاد کریں: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کثرت سے اس کو استعمال کریں اور ہو سکے تو مفہوم سمجھ کے استعمال کریں. ہمیں یاد ہے بہت سی دعائیں بچپن میں کرا دی گئی تھی لیکن اس کا مفہوم نہیں بتایا، تو اس سے کیا ہوتا؟ الفاظ رٹ لیے لیکن وہ کیفیت نہیں آتی جب تک کہ مفہوم سمجھ میں نہیں آئے. تو ہماری توجہ ہمیشہ آتی ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں یا دعاؤں کے الفاظ ہوں، ان الفاظ کو آپ مفہوم کے اعتبار سے جذب کریں تو آپ کی کیفیت انشاءاللہ بدلے گی. وہ العزیز الحکیم. یہ کہہ کر آگے انسانوں کو خطاب ہے کہ تم نے کچھ نعمتیں سنی ہیں جن کا تذکرہ اوپر آیا ہے، صرف یہی نہیں ہے، ان کے علاوہ تم اور غور کر لو. یا ایھا الناس، اے لوگو. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب خطاب آمنوں سے ہو تو ایمان والے مراد ہوتے ہیں، اور الناس آ جائے تو سارے انسان مراد ہوتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو، اذکروا یاد کرو، توجہ لاؤ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، علیکم جو تم پر ہیں. تو چند نمونے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے. اللہ کی ساری نعمتوں کو تم یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ جو تم کو رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ سوچو تم نے جتنے میوے کھائے، جتنی غذائیت کی چیزیں تم کو ملتی ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو یہ رزق فراہم کرتا ہے؟ تمہاری حیات جس پر موقوف ہے. آج تک تمہارے ایک دانہ گیہوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور خالق ہے جس نے ایک جو بنایا ہو، ایک سرسوں بنا کے دیا ہو؟ جب خالق دوسرا کوئی نہیں ہے اور تمہاری حیات تمہارے رزق پر موقوف ہے اور وہ ایک ہی خالق اور ایک ہی رازق ہے، تو اس کے سوا کسی اور کی بندگی کہاں سے آ گئی؟ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی. یعنی جس غذا پر تمہاری حیات موقوف ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا معبود کیسے؟ یہ سوال ہے. تمہاری تخلیق اس کی عطا ہے، تمہارا وجود اس کی عطا ہے، تمہاری بقا بھی اسی کے رزق پر موقوف ہے، تو دوسرا معبود کہاں سے آیا؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تو کہاں، تُؤْفَكُونَ الٹے پھرے جاتے ہو. ایک طرف مانتے ہو کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، ایک طرف مانتے ہو کہ ہماری حیات اسی رزق پر موقوف ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں. تو خالق ایک ہے اور رازق ایک ہے، تو معبود دوسرے کہاں سے آ گئے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ الٹے پھرے جا رہے ہو. یہ دلائل سننے کے بعد بھی کچھ لوگ نبی کی مخالفت کرنے والے اس وقت بھی تھے، اور آج بھی ایسے دلائل سن کر کے بھی لوگ انجام آتے ہیں، تکذیب ہو جاتی ہے. تسلی کے واسطے فرمایا رب کریم نے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، وَإِن ہے اصل میں نون کا ادغام ہو گیا، اور اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات.
کتنے انبیاء کو کتنے رسولوں کو قوم نے جھٹلایا ہے، تو پھر آپ کو جھٹلایا گیا ہے، تو اسی کی ایک کڑی بھی ہے اور یہ امت کے لیے سبق ہے کہ جب انبیاء کو جھٹلایا گیا رسولوں کو جھٹلایا گیا تو یہ چھوٹے موٹے دین کے داعی ان کی تکذیب ہوتی ہے، تو کیا توہین کی بات ہے اس میں کوئی توہین کی بات نہیں، جو جھٹلائیں گے تحقیر کریں گے بات نہیں مانیں گے ان کا اپنا کام وہ کریں گے، یہاں تسلی کی بات ہے۔ فقد كذبت رسل من قبلك جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سے رسول والى الله ترجع الامور اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، جتنے امور امر کی جمع ہے معاملے میٹر جتنے بھی ہیں سب اللہ کے لوٹیں گے اور اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس نے کیا پیغام دیا تھا، کس نے کیا تکذیب کی تھی، کس نے اپنے حدود سے آگے بڑھ کر کے مقابلہ کیا تھا حق کا، ان تمام کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ اب ایک اور شکل یہ ہے کہ انسان کو بھٹکانے والا جو شیطان ہے وہ کس شکل میں آ کر بھٹکاتا ہے، کیا اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے اور ازلی ہے اور ہمارے باپ دادا کا دشمن ہے، اس پر تنبیہ کی اللہ نے، یا ایھا الناس اے لوگ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق، اللہ کے جتنے وعدے ہیں سب حق ہیں۔ جب اللہ کے وعدے حق ہیں تو ان پر یقین کرنے کے بجائے شک کرنا کیسے ہوتا ہے؟ تمہیں ایک دھوکے باز آ کے دھوکہ دیتا ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور ہے غرور نہیں، جو اردو میں غرور ہے وہ تو گھمنڈ کے معنی میں ہے، اور یہ غرور ہے دھوکہ بہت دینے والا، اس سے مراد شیطان ہے۔ تو دو دھوکے انسان کو لگے ہیں، ایک دھوکہ لگتا ہے دنیا کی حیات سے، دنیا کی زندگانی سے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، حیات ہماری زندگی، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم سدا بہار ہیں، ہمیشہ شباب رہے گا، ہماری حیات گھلے گی نہیں، ہم یہیں ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں لگ کر دنیا میں بھول کر دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ شکل تو یہ دیا۔ دوسرے ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے مقابلے میں دھوکہ باز، کون ہے وہ؟ شیطان۔ کیا کرتا؟ کہتا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، یہ بھی کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، بال معافی مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے، ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے ہیں، ایسی ایسی باتیں لاتا دماغ میں، آج بھی لوگ اسی قسم کی باتیں جو کرتے ہیں سب دھوکے باز شیطان کا اثر ہے۔ اللہ جب غفور الرحیم ہے تو پھر ان کی بغاوت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کی بغاوت کرنے کے بجائے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہماری خطاؤں پر بھی وہ مہربان ہیں، ہم بگاڑتے ہیں تو وہ بناتے ہیں، ہمارے اعمال کی وہ اصلاح کر دیتے ہیں، اس لیے لکم اعمالکم کہا اللہ نے، یہ تو شفقت کی بات ہے، لیکن شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، تو وہی معاف کر دے گا۔ جب انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور جب انبیاء میں سے سید الانبیاء سے کہا گیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اتنی مشقت کرتے ہیں، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے بندگی کا کامل مظاہرہ نہ کروں کہ میں شاکر ہوں؟ جس اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے میں اس اللہ کے سامنے مشقت کرتا ہوں اس لیے کہ میں شاکر بندہ بننا چاہتا ہوں، تو شکرانے کی بات ہے۔ تو شیطان آ کے بھٹکاتا ہے، شیطان کیسے کیسے بھٹکاتا ہے، اس کے پورے حالات دیکھنا ہے تو تلبیس ابلیس پڑھ لو، کیسے چکما دیتا ہے، کیسے بھٹکاتا ہے، کیسے آتا ہے، کس کے پاس کیسے آتا ہے، ہر ایک کے پاس آتا ہے، بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، انبیاء کے پاس، سید الانبیاء کے پاس آیا، آ کے اپنا جو کام تھا کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ کے جو کامل بندے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے، اللہ نے خود کہا ہے جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور چلنے والا نہیں ہے، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسے تنبیہ کر دیتے ہیں، آ گیا شیطان، شیطان کو سمجھ جاتے ہو۔ آگے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے واسطے دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو بنا کے دشمن ہی رکھو، دوست بناؤ، تمہارا وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بات جو خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے پتہ جا سکتی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، اب نہ پڑھنے کا حکم کون دے سکتا ہے؟ دشمن نہیں دے سکتا۔ زکات دینے کا حکم اللہ کا ہے، زکات سے دھوکہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ شیطان نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے کا حکم اللہ کا ہے، اب سچ میں ہیرا پھیری کرنے والا سکھانے والا کون ہو سکتا؟ سمجھ جانا۔ اس طریقے سے دشمن کو لوگ پہچانتے ہیں، بھائی بابا نے یہ کہا تھا گھر سے باہر نہیں جانا، اب کوئی آ گیا ہے بھڑکا کے جانے والا، تو کیا سمجھنا یہ تو بابا کے خلاف بولا، آدم سے چیلنج کر کے آیا ہے شیطان کہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا جہنم میں۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن ہی بنا کے رکھو، ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو سمجھ جانا یہ حکم شریعت میں نہیں ہے تو شیطان کا ہے، اس کو چل جانا۔ آج دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں خاندانی لحاظ سے، لیکن شیطان چکما دے رہا ہے، شیطان ڈانس کرتا ہے وہاں تو، اور اس کی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے کہ زندگی میں شیطان کہاں کہاں آ رہا ہے، اس کا ایک ہی جملہ ہے شریعت سے انسان جہاں ہٹتا ہے وہاں شیطان کو رکھتا ہے، بس جہاں جہاں شریعت کو ہم چھوڑتے ہیں سمجھو وہاں ہم نے اللہ کو اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان وہاں سے ناچ رہا ہے کیونکہ ہم اس کے رقص میں آ گئے۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہے شیطان کو دشمن بنا کے رکھو، اور دشمن کی بات کوئی مانتا نہیں، دشمن کو تو ذلیل کرتا، دشمن کو خوش نہیں کرتا۔ شیاطین کو خوش کرنے والے اور شیاطین کو اپنا بڑا سمجھنے والے ان کو شیطان بتاتا نہیں کہ میں شیطان ہوں مجھ سے بچو، اس کی ترازو یہی ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارے واسطے دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست مت سمجھو۔ شیطان کبھی بھی کسی کے پاس آ کر نہیں بولتا کہ میں شیطان ہوں اب مقابلہ کر لو، وہ تو طریقے سے آئے گا جیسے آدم کے پاس آیا تھا، یہ پھل کھا لو ہمیشہ رہو جنت میں، آدم نے وہ پھل کھا لیا، کیوں؟ شیطان نے قسم کھائی تھی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، آدم کو یہ باور کرا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، پھل کھلا دیا لباس اتر گیا۔ تو آج بھی شیطان آدم کے بیٹوں کے پاس اسی انداز میں آتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شاہ ہے، شادی میں اگر دھوم نہیں ہوگی تو لوگ کہیں اس کی شادی ختم ہو گئی، کما کے کیا فائدہ ہوا؟ کمایا کس کے لیے؟ کمایا اولاد کے لیے، اولاد کے لیے کمایا ہے، لیکن اولاد کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے نہیں، جہنم سے بچانے کے لیے کمایا ہے۔ اولاد کے لیے کمایا ہے، اگر اولاد کے لیے ناجائز اور جائز دونوں کام کرے گا تو شیطان خوش ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوں گے، یہ ہے اصل پہچاننے کی۔ اور آج لوگوں کی عقلوں پر پٹی پڑی ہوگی، عقائد کمزور ہے، اتنے عقائد کمزور ہیں کہ وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے، اللہ کے غیر سے امید لگا کے بیٹھے، اولاد نہیں ہوئی اللہ کے غیر کے پاس جائیں گے، شفا نہیں ملی اللہ کے غیر کے پاس جائیں گے، خواہ مالی نفع نہیں ہوا اللہ کے غیر کے پاس جائیں گے۔ جب کبھی اللہ کے پاس آنے سے فوراً ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ کے غیر کو پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے غیر میں قیامت تک فائدہ دینے کی طاقت نہیں ہے۔
یہ بتایا یہاں پر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمنی سمجھو اس کو، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، یہ ہے دیکھو تکتت بتا دیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ ہو جائیں سب مل کر آگ والے، جہنم والے، اصحاب السعیر، جہنم والے بن جائیں۔ اس کا ایک ہی پلان ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے جانا ہے جہنم میں تنہا کیوں جاؤں؟ اس کا پورا گروہ اسی میں لگا ہوا ہے کہ جہنم میں ساتھ مل کر جائیں گے، جہنم کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انما يدعو حزبه، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے حزبه اپنے گروہ کو، ليكونوا تاکہ سب کے سب ہو جائیں من اصحاب السعیر، جہنم والے۔ تو شریعت سے جہاں انسان ہٹتا ہے سمجھو شیطان کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ دو ہی چیزیں رکھ لو، لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ جہاں جہاں اللہ و رسول کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جہاں قرآن حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جہاں قرآن و سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب سمجھ لو کہ ہم یہاں شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہی خلاصہ اس کا۔ اللہ نے خود فیصلہ کر دیا، دو راستہ ہے، ایک ایمان اور ایک کفر۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نے اللہ کو مان لیا ہے، اب وہی کام کرو جس سے اللہ خوش ہو، اور کفر انکار کر دیا ہے تو کفر کرنا، انکار کرنا، اب اس کا انجام تو جہنم ہے، تم کچھ بھی کرو۔ پہلے جب انکار کر دیا، اس انکار کے ساتھ کوئی عمل مفید نہیں۔ اس لیے فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیا عمل صالح، لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت، بخشش، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر۔ اس آیت میں صاف فرما دیا کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو دو راستے ہیں، ایک ایمان کا اور ایک کفر کا۔ ایمان کے معنی ماننا، کیا ماننا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو ماننا، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل صالح کرنا، اور عمل صالح کون ہے؟ جو عمل اللہ نے بتایا، نبی نے کر کے دکھایا، نبی کی پوری حیات اسوہ حسنہ ہے، اس میں جو آدمی پورا پورا اترے گا اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ پیغام دیا اللہ نے اس رکوع میں، اس رکوع میں یہ پیغام اللہ نے دے دیا کہ کفر کا انجام جہنم ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے تو مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو یہ ایمان کا باقی رکھنا کبھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان عمل صالح سے قوی ہوتا ہے، اور ایمان عمل صالح کے بغیر کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو بجھ بھی جاتا ہے۔ کبھی سنا آپ نے فلاں صاحب مرتد ہو گئے، فلاں صاحب قادیانی ہو گئے، فلاں صاحب کو اللہ نے دین سے پھیر دیا، وہ کیوں ہوا؟ ان کا ایمان کیوں سلب کر لیا؟ بد عملی کرتے کرتے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو حالت زنا مومن نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا، توبہ کیا تو واپس آتا۔ تو ایسے ہی گناہوں کی نحوست سے آہستہ آہستہ ایمان سلب ہو جاتا۔ کتنے مسلمان ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ ان کو اللہ پر ایمان کامل درجے میں حاصل نہیں ہے۔ جب کامل درجے میں شعور ایمان حاصل نہیں ہے تو جب بھی کوئی موقع آتا، لالچ آتی، مال آتا، لڑکیاں آتی، خواہشیں پیدا ہوتی، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ایمان کو چھوڑ کر کے دنیا کو گر پڑتے ہیں، اس طرح سے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شعوری ایمان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی صحیح کرنا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر۔ الحمدللہ 7 آیتوں پر یہ رکوع مکمل مشتمل ہے اور پورا ہو گیا ہے۔ دعا کر لیجیے۔